السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے اسباق میں سے آج سبق نمبر 26 جس کا عنوان ہے قرض سے پناہ کیسے مانگیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں قرض سے پناہ مانگتے تھے۔ تو دو دعائیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کتابوں میں موجود ہیں، منقول ہے حدیث کی کتابوں میں۔ چنانچہ ایک دعا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری دعا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اعوذ باللہ من الکفر والدین۔ اس کا ترجمہ اے اللہ میں کفر سے اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا کفر کو آپ قرض کے برابر سمجھتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا، یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 میں۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ بسا اوقات قرضہ خدا تعالیٰ کے کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ مقروض آدمی دن رات پریشان اور ذلیل رہتا ہے، قرضے سے پریشان ہو کر خدا تعالیٰ کی ناشکری اور کفریہ امور اور کفریہ باتوں میں پڑ جاتا ہے اور وہ امور اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے اور قرضے سے پناہ مانگی ہے۔ ان دو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے قرضے سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔